الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام استاذ الحفاظ برادر عزیز حضرت علامہ محمد شفقت اللہ حیدری صاحب، برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت مولانا شفقت شہزاد صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز مخلصی فی اللہ استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ محمد عدنان چشتی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر محترم جناب چودھری محمد اکبر وڑائچ صاحب اور چودھری محمد ارشد وڑائچ صاحب اور ان کے عزیزوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو 13 چک سے انتہائی محبت کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ یہ میرے بائیں طرف حضرت علامہ شفقت اللہ حیدری صاحب تشریف فرمائے، یہ 17 چک سے تشریف لائے، اور یہ میرے محترم عزیز بھائی حضرت علامہ شفقت شہزاد صاحب
عامر شہزاد صاحب، یہ معظم آباد سے تشریف لائے، دور دراز سے سفر کر کے اہل محبت تشریف لائے۔ اللہ رب العزت انہیں قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے، دو جہان کی خوشیوں اور برکتوں سے نوازے۔ میں اپنے عزیز مکرم جناب اسد علی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہاں پہنچتے ہی جن کی محبت میرے شامل حال رہی، اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے، اصلاح احوال کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں اس پر کانفرنسز کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم عملی طور پر بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں۔ اسلام نے منافقت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرا نفاق عملی ہے۔ عقیدہ خراب ہو تو یہ عقیدے کی منافقت ہے، اعمال خراب ہوں تو یہ اعمال کی منافقت ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ تو صحیح ہے مگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر عقیدہ بھی صحیح ہو جائے اور اعمال بھی صحیح ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت کا مقرب بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ منافقت عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور عقائد کے باب میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعزاز عطا کیا وہ یہ ہے کہ ہمارا نام خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے، اہل السنت والجماعت، اور یہ نام رکھنے کے بعد جنتی ہونے کی بشارت بھی خود حضور نے دی ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقیدے کا ہے، دوسرا عبادات کا ہے، تیسرا معاملات کا ہے اور چوتھا اخلاقیات کا ہے۔ اس وقت جو عبادات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے، جو اخلاقیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں اور معاملات بہت زیادہ فساد کا شکار ہیں۔ تو یہ جو ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس آنے والا ہے یہ ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم یہ تو سنتے ہو کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، مگر یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ اس کیوں کا اگر جواب دیا جائے تو حضور کی شریعت بیان ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا۔ تو مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اور ساتھ ہی نتیجہ بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، جنہیں یہ یاد رہتا ہے کہ یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے اور یہ انعام اس کی طرف سے ہے اور یہ نعمت اس نے دی ہے، تو وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ پھر ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی اس کے ثمرات کو بیان کیا کہ یوں کرو گے تو کیا ملے گا، یوں کرو گے تو کیا انعام ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس انعام کو بھی بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، جو اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ پھر ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے نا، علماء لغت کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ کسی عمل کے نتیجے میں جب اللہ یہ فرما دے کہ یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں کرو گے تو تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، لیکن قرآن پاک میں ہی اس نے بتایا کہ میری نعمتیں گنتی سے باہر ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہیں، گنتی میں نہیں آتی۔ اور حکم کیا دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو چیز گنتی میں نہیں آتی ہے وہ ذکر میں کیسے آئے گی؟ جن چیزوں کو آپ گن نہیں سکتے ان کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ذکر میں آ جائیں تو پھر گنتی میں بھی آ جائیں گے۔ تو ادھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں وہ گنتی میں نہیں آتی ہیں، اور ادھر حکم دے رہا ہے کہ جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو۔ کہ عجیب بات، جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو۔ اچھا، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے نعمتیں کس کو دی ہیں جو گنتی سے باہر ہیں؟ یہ جو آیت میں فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس تم سے مراد کون ہے؟ ہم سب انسان اور مسلمان۔ ہم سب کو فرما رہا ہے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی جو تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں جب کچھ لوگ تقریروں میں تکڑیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا، اور نبی کو یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے نادان حیا کر، اور یار کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، جو یار کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ جس کے قدموں کی خیرات گنتی میں نہیں آتی، تو جو خود اس کو دیا اسے کون گن سکتا؟ اللہ نے جو محبوب کے توسل سے وسیلے سے ہمیں دی ہے نا، اللہ فرماتا وہ گنتی میں نہیں آتی، تو جو خود حبیب کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟
حضور کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے نا. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر جو انعامات کیے، جن باطنی روحانی نعمتوں سے مجھے نوازا، اب فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام پھر اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اسی طرح فقیر لوگ اپنی روحانی جو دولت ہوتی اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور جس طرح مال کی زکوٰۃ مستحق لوگوں کو دی جاتی، اسی طرح روحانی زکوٰۃ بھی وہ مستحق لوگوں کو دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو سلطان اور عارفین فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک اپنی زکوٰۃ لے کے پھرتا رہا. 30 سال تک ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو باہو کی زکوٰۃ سنبھال سکے. تو جس کی زکوٰۃ اتنی تھی اس کا نصاب کتنا ہوگا؟ یہ حضور کے غلام کا مقام، خود حضور کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو نعمتیں دی ہیں نا وہ گنتی میں نہیں آتی، اور حکم کیا دیا؟ جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو. تو توجہ طلب بات ہے، جب گنتی میں نہیں آتی تو ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب ایسا حکم آ جائے نا تو پھر علماء کرام جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نا ایگزٹ اور مخرج تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے ہو. یہ بالکل ایسی بات ہے، مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَعْمَلُوا آلَ داود شُكْرًا، اے حضرت داؤد اور اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو نعمتوں. جب یہ حکم آیا تو داؤد علیہ السلام رو رو کے گر گئے تھے. کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد میں نے تو اتنا حکم دیا تھا میری نعمتوں کا شکر کرو. آپ اتنا روئے اور گر گئے، سبب کیا ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کی مولا اس لیے میں گر گیا کہ تو نے ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا. کہ جو میرے بس میں نہیں وہ کرنے کا حکم دے دیا تو نے. کیسے؟ تیرا حکم ہے داؤد میری نعمتوں کا شکر کرو. تو میں سوچنے لگا جب میں شکر کروں گا نا تو نعمتوں پر شکر کرنا بھی تو تیری نعمت ہے. نعمتوں پر شکر کرنا بھی تو تیری نعمت، پھر اس نعمت پر پھر شکر کروں گا. شکر بھی تیری نعمت، اس شکر کی نعمت پر پھر شکر نکلے گا میرے ذمہ، پھر شکر کروں گا تو وہ بھی نعمت ہوگی. تو اس طرح مولا میں ڈر گیا نہ تیری نعمتیں ختم ہوں گی نہ میں شکر ادا کر سکوں گا. پھر قربان جائے اس کی رحمتوں کے. پھر آواز آئی داؤد یہ جو تو نے مان لیا نا کہ میرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے اپنی عزت کی قسم یہی تو میرا شکر ہے. یہ اعتراف کر لینا کہ میرا شکر ادا نہیں ہو سکتا یہی تو میرا شکر ہے. تو کبھی راستہ وہ خود عطا کر دیتا ہے. تو کہا تو نے مان لیا نا کہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، بس ہم نے لکھ دیا تو نے کر دیا شکر ادا. اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو. اب راستہ تلاش کرنا ہے، گنتی سے باہر ہیں تو ذکر سے بھی باہر ہیں. اب اس حکم پہ عمل کیسے ہو؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اب اللہ کی نعمتوں میں تلاش کریں گے کوئی ایسی نعمت جو اتنی بڑی ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اتنی عظمت والی ہو خدا کی بارگاہ میں. ہو ایک نعمت اور ہم اس کا ذکر کریں اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں جب تلاش کرنے نکلے
تو وہ نعمت کیا نکلا؟ وجود محمدی نکلا. وہ نعمت امام الانبیاء کا وجود نکلا. تاجدار کائنات اتنی بڑی نعمت ہے، النعمت الکبریٰ، اتنی بڑی نعمت کہ فرمایا جنہوں نے حضور کا ذکر کر لیا وہ سمجھے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. اتنی بڑی نعمت ہے حضور. اب اس پر دلیل سن لینا، کل کوئی دلیل پوچھے تو. اللہ رب العزت فرماتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا محبوب کو بتاؤ کہ یہ تیری عظمت کی آیت ہے، نازل ہم نے کی ہے، اس کی تشریح بھی ہم ہی کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر بھی ہم کر دیتے ہیں. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری، تیرے ذکر کو محبوب ایسے بلند کر دیا میں نے کہ میں نے تیرا ذکر ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے. میں نے تیرا ذکر ہی اپنا ذکر بنا دیا. سمجھ رہے کیا مطلب؟ رات بھر کوئی کرتا رہے حضور کا ذکر، اللہ فرماتا ہے فرشتہ لکھ دیتا ہے یہ ذکر خدا کرتا رہا ہے. تیرا ذکر ہی میں نے اپنا ذکر بنا دیا. جس طرح تیری عطا میں نے اپنی عطا بنا دی، جس طرح تیری ادا میں نے اپنی ادا بنا دی، جس طرح تیری ناراضگی اپنی ناراضگی بنا دی، جس طرح تیری اطاعت اپنی اطاعت بنا دی میرے حبیب، اسی طرح میں نے تیرا ذکر بھی اپنا ذکر بنا دیا. تو امام الانبیاء کے غلام و نکتہ کیا سمجھ آیا کہ تاجدار کائنات کا ذکر وہ خالق کے ذکر کا بدل بن جاتا ہے، مخلوق کے ذکر کا کیسے نہیں بنے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے حضور کا ذکر کر لیا سمجھے ہر نعمت کا ذکر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا کہ نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو فلاح پا جاؤ گے، تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے کہ جب انسان کو یاد رہے نا کہ یہ نعمت ہے، یاد رہے کہ یہ شے نعمت ہے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا جس نے دی ہے اسے بھول جائے. دیکھو نا یار یاروں کو نشانیاں دیتے ہیں نا، رومال دے دیتے ہیں، گھڑیاں دے دیتے ہیں، انگوٹھیاں دے دیتے ہیں. تو کیوں دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے تحفے دینے سے. لیکن نشانیاں اس کو نشانی کہتے ہیں. بھئی یار نے مجھے یہ نشانی دی ہے، انگوٹھی نشانی دے دی ہے، رومال دے دی. کیوں؟ کہ جب جب دیکھو گے تب تک یاد کرو گے، جب جب دیکھو گے تب تب یاد کرو گے. کیوں؟ نشانی دیکھ کر اگر نشانی سامنے رہے نا، جس نے دی ہے وہ بھی یاد رہتا ہے. ایک کنجوس محبوب سے کسی نے نشانی مانگی کہ انگوٹھی دے دو یہ جو پہنی ہے. اس نے کہا یہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ انگوٹھی جب پہنوں گا نا تیری دی ہوئی، تو جب جب دیکھوں گا تب تب یاد کروں گا. اس نے کہا مقصد تو یاد کرنا ہے نا، اس لیے میں نہیں دیتا ہوں، خالی انگلی جب جب دیکھو گے تب تب مجھے یاد کرو، کہ مقصد تو یاد رکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے میں محروم کر کے یاد نہیں کرواتا، میں اتنا دیتا ہوں تو گن نہیں سکتا، پھر بھی مجھے بھول جاتا ہے. انکاؤنٹیبل ہے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، تو پھر بھی میں نے تجھے اتنی نشانیاں دی تو پھر مجھے بھول جاتا ہے. تجھے یار ایک رومال دے دے اسے نہیں بھولتا،
محبوب انگوٹھی دے دے تو اسے نہیں بھولتا، اور میں نے اتنی دی ہیں تو گن نہیں سکتا، پھر بھی مجھے بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، کیوں؟ جب یاد ہوگا کہ یہ میری نعمت، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یاد نہ ہوں، اور جب نعمت دینے والا یاد رہے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا شکر بھول جاؤ۔ نعمت یاد رہی تو دینے والا یاد رہے گا، دینے والا یاد رہا تو اس کا شکر یاد رہے گا۔ تو مولا پھر تو اپنا شکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ نعمتیں یاد دلوا کے تو اپنی یاد دلانا چاہتا ہے، خود کو یاد کروا کے اپنا شکر کروانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے تو اپنا شکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تو قرآن میں جواب دیا، فرمایا سنو میرا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو تم میرے محبوب کے غلام ہو، اگر تم شکر کرتے رہے مجھے اپنی عزت کی قسم نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ اگر شکر کرتے رہے، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ کا شکر تم نہ بھولنا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اتنی نعمتیں دیتا رہوں، کبھی کمی نہیں ہوگی، بڑھتی جائیں گی نعمت۔ تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کئی گھر ایسے ہیں جہاں پہلے بڑی نعمتیں تھیں، پھر تنگی آ گئی، پھر گھر اجڑ گئے، پھر غریبی آ گئی، تنگ دستی نے ڈیرے جما لیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا، لیکن اگر وہ غور کریں تو اللہ کی عزت کی قسم صرف ایک سبب ہوگا کہ انہوں نے اس کی نعمتوں پر شکر نہیں کیا ہوگا، الٹا اس کی نعمتوں پر کفر کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، اسی وجہ سے نعمتیں گھٹی اور اس نے چھین لی، کیونکہ اس کا قانون ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ میرا شکر کرے اور نعمتیں گھٹ جائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ تاکید کا ہے۔ فرمایا اگر تم شکر کرتے رہے میری نعمتوں پر تو میرے بندو کیا ہوگا؟ ضرور بالضرور میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، بات جب یہاں پہنچی تو دیکھنا یہ ہے کہ شکر کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سا شکر ہے جس سے نعمت بڑھتی ہے، کیونکہ ہماری اکثریت اور میجارٹی یہ بھی نہیں جانتی کہ اللہ کے شکر کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا بھئی پیٹ بھر کے کھایا، ڈکار آئی تو کہہ دیا الحمدللہ، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، بس شکر ادا ہو گیا۔ ایک درجے میں نا یہ شکر بھی غنیمت، چلو ڈکار پر تو الحمدللہ کہہ دیا نا، ایک درجے میں تو یہ بھی غنیمت، لیکن میں عرض کر رہا ہوں وہ کون سا شکر ہے جس پر نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں بڑھتی جاتی ہیں، وہ کون سا شکر ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون سا شکر ہے۔ اب غور سے سنیے، میں سمجھانے لگا۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے تو ضرور بالضرور نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ کون سا شکر؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، دیگر مفسرین نے بھی لکھا کہ وہ شکر یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، یہی اس کا شکر ہے۔ میں آگے مثالیں دوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ جو نعمت رب نے دی ہے تمہیں، اور اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ ہے اس کا شکر۔ بہت سے لوگ اب بھی بات نہیں سمجھیں، اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں تاکہ جو میرے جیسے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں مثالیں دے کر۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ مطلب یہ ان آنکھوں کے ساتھ
وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو جو اللہ رسول نے حرام کر دی ہیں۔ کان اللہ کی نعمت ہے، اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ وہ طوائفوں کے گانے سننا چھوڑ دو جو اللہ رسول نے حرام کر دیے ہیں۔ زبان اللہ کی نعمت، فرمایا اس زبان کے ساتھ وہ لفظ بولنا چھوڑ دو جو رب رسول نے حرام کر دیے ہیں۔ ہاتھ اللہ کی نعمت، فرمایا ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو پکڑنا چھوڑ دو جسے ہاتھ لگانا اللہ نے حرام کر دیا۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی کی اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جہاں جانا رب رسول نے حرام کر دیا۔ دماغ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے دماغ کے ساتھ اس چیز کا تصور بھی چھوڑ دو جو رب رسول نے سوچنا بھی حرام کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دو دیکھنا جو اللہ رسول نے حرام کر دی ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں کہ ہم یہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں بھی اس کی ناشکری کر رہی ہیں، کان بھی اس کی ناشکری کر رہے ہیں، ہاتھ بھی اس کی ناشکری کر رہے ہیں، پاؤں بھی اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ پھر ہم شکر گزار بندے کب بنیں گے؟ قرآن حکیم میں آج ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ جو قرآن نے گائیڈ لائن دی تھی، جو قرآن نے سیدھا راستہ بتایا تھا ہم اسے چھوڑ کر سیدھے راستے کو نہ ٹیڑھے راستوں پہ چل نکلے، اسی لیے تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اسی لیے تو ذلت کے اس درجے پہ ہیں امام الانبیاء کے غلاموں۔ آج کافر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ملک بنا ہے کلمے کے نام پر اور قانون یہاں انگریز کا چل رہا ہے، ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ پر اور تخت پر وہ بیٹے ہیں جنہیں کل شریف بھی نہیں آتی ہے۔ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر اور تاجدار کائنات کی عظمت کا نشان لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اتنے جاہل لوگ وہ ہم پہ مسلط ہیں، ہماری ذلت کے اسباب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری ان نعمتوں کا شکر کرو، آنکھوں کے ساتھ وہ چیز دیکھنا چھوڑ دو جو اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ یہ آنکھوں کا شکر ہوگا، آنکھ کی نعمت کا شکر ہوگا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں، ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، رقص دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک آنکھیں بدکاری میں مبتلا رہتی ہیں اور رانگ باجے ڈھول ڈمکے اور گانے سنتے ہیں اور صبح سے شام تک کان بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، حضور کی حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جہاں سے وہ آواز بلند ہوتی ہے نا اوپر سے اللہ رسول کی لعنت اترتی ہے۔ جس کے منہ سے جہاں سے وہ آواز اٹھتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اتنے احمق ہو چکے اور جاہل ہو چکے کہ وہ لعنت کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں لعنت کوئی دیوار ہے جو اوپر گر جائے گی۔ اب سننا غور سے، آگے میں بتاؤں گا لعنت کہاں تک چلتی ہے اور یہ بھی بتاؤں گا رحمت کہاں تک چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں،
تو حضور نے فرمایا کہ دو آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں کہ جہاں سے وہ آواز اونچی ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اڑتی. کون کون سی آواز ہے؟ رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت وفی روایت عند نغمت. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، میت پر جب اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، عورتیں چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں، مرد چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اگر کوئی فوت ہو جائے نا تو جو آنسو آتے ہیں نا وہ منع نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق انسان کی نیچر کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ. تو فطرت پہ پابندی نہیں لگائی اللہ نے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ جائز ہے، وہ منع نہیں ہے. لیکن ہاتھوں کو پابند کر دیا کہ ان سے پیٹ نہیں سکتے ہو، ماتم نہیں کر سکتے ہو میت پہ. زبان کو پابند کر دیا شریعت نے کہ ان کے ساتھ نوحے نہیں پڑھ سکتے ہو، ان کے ساتھ بین نہیں کر سکتی عورت. اگر میت پر بین کریں عورتیں اوپر سے لعنت اترتی ہے. کیوں؟ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، آپ بتائیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں خدا کا قرآن پڑھ سکتی ہیں کہ گلی میں آواز جائے؟ حالانکہ خدا کا قرآن ہے، مگر اللہ نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، صرف اس کے چہرے اور جسم کا پردہ نہیں، آواز کا بھی پردہ. تو جن عورتوں کو مصلی پر قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ میت پر بین کیسے کر سکتی ہے؟ جس کی آواز کا پردہ ہے شریعت. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جہاں میت پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اور یہ یاد رکھیے اور گھر جائیں نا تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتایا کریں. صحابہ کرام کے گھروں تک دین اس طرح بھی پہنچا تھا کہ جو حضور سے بات سنتے وہ گھر میں جا کے سنا دیتے تھے تاکہ عورتوں کو پتہ چلے شریعت کیا کہتی. تو عورتوں کو بتائیں. امام الانبیاء کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اور حضور نے بات ہی یہاں سے شروع کی، فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو میت پر پیٹے، ماتم کرے، کپڑے پھاڑے اور بین کرے میت پر، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورتیں بھی تو حضور کی امتی ہیں نا، تو انہیں سمجھائیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں. رونے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو بے اختیار رونا آتا ہے نا اس میں پابندی نہیں ہے. لیکن پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، بین کرنا، وین کرنا جسے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ پیٹنا میت پر، یہ تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. مگر حضور فرماتے ہیں کہ جو چیختے چلاتے ہیں میت پر اور بین کرتے ہیں اور باہر آواز جاتی، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی. نمبر 2، جس گھر میں شادی ہو، خوشی کا موقع ہو، اللہ کوئی نعمت دے، کوئی انعام کرے، یعنی منگنی ہو، شادی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، اور اس گھر میں حضور فرماتے ہیں گانے چلیں، گانے، ڈھول ڈمکو، راگ باجو، میوزک، موسیقی کی آواز آئے، اوپر سے خدا کی لعنت اترتی ہے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ شادی 10 دن بعد ہونی ہے یا مہینے بعد شادی ہونی ہے. تو جس گھر میں شادی ہونی ہے نا وہاں 10 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے ڈیک لگ جاتے ہیں اور طوائفوں کے گانے شروع ہو جاتے ہیں. 2 ہفتے پہلے گھروں میں گانے شروع ہو جاتے ہیں. اور امام الانبیاء مدینے سے آواز دے رہے، میرے امتی جہاں گانے ہوں وہاں رب کی لعنت اترتی ہے. شادی کا دن آنے تک امام الانبیاء کے غلاموں سوچو ہم لوگ کتنی لعنتیں کما چکے ہوتے ہیں. پھر جس کی شادی ہے اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو جہاں گانے ہوں وہاں لعنت اترتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ گانوں پر لعنت اترتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ کوئی جگہ ہے جہاں گانا نہ ہو؟
ٹچ موبائلوں میں گانے بھرے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیاں سنتے ہیں، اور گھروں میں گانے کہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں، مدنی چینل کے علاوہ ہر چینل پہ گانے ہیں اور ڈانس ہو رہے ہیں اور ڈرامے اور فلمیں چل رہی ہیں۔ وہ محمد عربی کا دیوانہ ہے امیر اہل سنت، جو آندھیوں میں چراغ جلا کے بیٹھا ہے، اتنی آندھیوں میں وہ چراغ جلا کے بیٹھا ہے۔ اور انہیں دیکھ کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہوائے تند نے لاکھوں کیے ہے وار، اب تک دیے پہ شان سے ہے روشنی سوار اب تک۔ بھونکنے والے بھونکتے رہے، ٹوکنے والے ٹوکتے رہے، مگر ہوائے تند نے لاکھوں کیے ہیں وار اب تک، اور دیے پہ شان سے ہے روشنی سوار اب تک۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوائے مدنی چینل کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں ہمارے ہاں، سب جس وقت چلاؤ نا، طوائفیں بیٹھی ہیں، ناچنے والیاں، گانے ہیں، فلمیں، ڈرامے، بے غیرتی کا ماحول ہے جو پوری امت پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جہاں گانے ہوں وہاں لعنت اترتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ زمیندار لوگ جب ہل چلاتے تھے نا زمین میں، تو وضو کر کے ہل چلاتے تھے، کیونکہ وہاں سے رزق حاصل کرنا ہے۔ اور ہل چلاتے ہوئے نا ہر پھیرے میں درود پڑھتے رہتے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا رہتا، پھر بیج گراتے، بیج ڈالتے، پھر بسم اللہ پڑھ کے درود پڑھتے ہوئے بیج ڈالتے جاتے، ہر دانے پہ خدا کی رحمت اترتی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے زمیندار لوگ جو محمد عربی کے دیوانے تھے اور درود پڑھتے ہوئے بیجائی کرتے، ہل چلاتے، کٹائی کرتے، ان کے گھروں کی روٹی بیمار کھاتے تو شفا ہو جاتی تھی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، بڑے بڑے زمیندار لوگ، اللہ نے جب دولت دی انہوں نے ٹریکٹر خرید لیے، ان کے بچے جب ہل چلانے لگے تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب رزق لینا ہے، اب یہاں بیج بونا ہے، اناج حاصل کرنا ہے، مگر میں سنتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، ٹریکٹر پر ہل چلاتے ہوئے بھی طوائفوں کے گانے چل رہے ہیں۔ کوئی دانہ نہیں بچا جس پر خدا کی لعنت نہ اتروائی ہو۔ ایسا رزق کھا کر غازی اور نمازی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جہاں گانا ہو وہاں اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس الى قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ۔ ہم تو اس کو دیکھیں نا معمولی کیس لے رہے ہیں، ہر کوئی گانے سن رہا ہے، رکشے والے، سزوکیوں والے، ٹرک گزرے تو گانے لگے ہوئے ہیں، مزدور لوگ ہیں صبح نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے اور پورا دن اوپر کیسٹیں چلتی ہیں طوائفوں کے گانوں کی۔ وہ بد نصیب لوگ شام کو اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما لاتے۔ انہیں کون سمجھائے؟ تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ، جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، حدیث رسول ہے، کسی گانے والی کا گانا سنا، اب اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنے شادی یا گھر میں بلا کے سنا، یا اپنے اڈے پہ بلا کے سنا، یا اس کی کیسٹ چلا کے سنا، یا اس کی سی ڈی لگا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے سننا، جیسے بھی سنا۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے گانا سنا کسی گلوکارہ کا، گانے والی کا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر نہ اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ تصور کریں آپ،
آج ہماری نسلیں، ہمارے بچے گانے سن سن کر اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لعنتیں اترتی ہیں، لعنتیں اترتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی کوئی دیوار ہے لعنت جو اوپر گر جائے گی، کیا ہوا اگر لعنت پڑ گئی؟ سنیں اب، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اس حدیث کو حضور غوث اعظم پیروں کے پیر اپنی تقریروں میں بیان کرتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم کا ارشاد سنا نا، اللہ فرماتا ہے اذا اصیت غضبت اذا غضبت لعنت۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری نہیں مانتا، میں جس کام سے روکتا ہوں وہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ جب بندہ میری نافرمانی کرے مجھے غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے لعن تو میں پھر اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ جو بندہ مجھے ناراض کرے، میری نہ مانے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور پھر لعنت کہاں تک چلتی ہے؟ سنیں، ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، فرمایا میری لعنت اترتی اس ایک بدبخت پر ہے مگر اس کی 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ آج ہوٹلوں پہ، سزوکیوں میں، رکشوں پہ، بسوں میں، ٹریکٹروں پہ گانے چلانے والوں تو صرف خود کو نہیں اپنی 7 پشتوں کو لعنتی بنا رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ اس لعنت کو ہلکا نہ سمجھو، 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جو بندہ لعنت کماتا ہے اور لعنت والے کم کرتا۔ لیکن اس کے برعکس اب اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا اذا اطعت رضیت، میرے بندو سنو مجھے اپنی عزت کی قسم، جب بندہ میری مان لیتا ہے میں بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ ہمارے راضی ہونے میں دیر ہی نہیں لگتی، جب میری مان لیتا فرمایا میں راضی ہو جاتا ہوں، بس صرف یہ دیکھ کر ہی راضی ہو جاتا ہوں اس نے اب میری مان لی۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں ایک بہت بڑا گناہگار آدمی تھا، اتنا بڑا گناہگار کہ 70 سال تک نا کبیرہ گناہ کرتا رہا، اور عجیب بندہ تھا کہ جب بھی کبیرہ گناہ کرتا نا بازار میں اعلان کرتا فخر کے ساتھ کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور جب گھر جاتا تنہائی میں کمرے میں پھر قبر یاد آتی، پھر رو رو کے اللہ سے توبہ کرتا، اور پھر اس کا کلام جو اس وقت کتاب تھی اللہ رب العزت کی وہ سر پہ رکھتا اور قسم کھاتا مجھے تیرے اس کلام کی قسم ایک بار معاف کر دے پھر نہیں کروں گا۔ بازار میں جاتا پھر گناہ کر لیتا، گھر آتا پھر توبہ کر لیتا۔ جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ عجیب بندہ تھا، داتا صاحب لکھتے ہیں 70 بار اس نے قسم کھائی کہ معاف کر دے نہیں کروں گا، اور 70 بار ہی اس نے توبہ توڑ دی، قسم توڑ دی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں گھر کے نا ایک کونے میں بیٹھا اب خود سوچ رہا تھا کہ جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ 70 بار میں نے اللہ کا کلام سر پہ رکھ کے قسم کھائی ہے، وعدہ کیا اس، اور 70 بار ہی میں نے توبہ توڑ دی۔ اب سوچ رہا تھا جب گناہ کر کے گھر پہنچا کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اب میں اتنا بڑا مجرم بن چکا ہوں، اب اگر میں نے توبہ کی تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ 70 بار توڑ چکا ہوں وعدہ کر کے نا، توبہ توڑ چکا، اب مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں اس وقت بھی میرے رب کی آواز آئی، قربان جائیں اس کی رحمتوں کی آواز آئی، او میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم یہ 70 والی بھی حد تو نے رکھی ہے میں نے نہیں رکھی ہے، کہا تو اب بھی اٹھ کے آ، تو جھک جا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ 70 والی بھی حد تیری ہے میری نہیں ہے، اب بھی اٹھ کے آ، میری رحمتیں بڑھ کے تیرا استقبال کریں گی، اب بھی آ جا، اس کی تو اتنی رحمتیں ہیں۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میری مان لیتا ہے اذا ہوتے تو ردیت ہو، جب بندہ میری مان لیتا ہے میں اسی وقت بندے پر راضی ہو جاتا ہوں. اور اذا ردیت و بارکت، جب میں راضی ہو جاؤں کسی پر لوگوں پھر اپنی برکتیں اس پہ اونڈیل دیتا ہوں. یہ سر پہ ویل نہیں ہوتی، اور میں برکتیں اس کے سر کی ویل بنا دیتا ہوں. اپنی برکتیں وارتا ہوں میں اس بندے پر جو میری مان لے، میں راضی ہو جاتا ہوں. راضی ہو جاؤں تو برکتیں اڑیل دیتا ہوں. مولا اب بھی یہ بھی تو بتا تیری برکت کہاں تک چلتی ہے. وہاں دیکھیے لعنت کی تھی، بتایا تھا کہاں تک چلتی ہے. کہاں تک؟ 7 پشتوں تک. اس کی حد بتا دی ہے. فرمایا لعنت والا کام کرو گے 7 پشتوں تک جائے گا. لیکن مولا اگر تیری اطاعت کر لیں، تجھے خوش کر لیں، مان لیں تو تو برکت دے گا تو وہ کہاں تک جائے گی. سنو اب اللہ فرماتا وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، مجھے اپنی عزت کی قسم اور لعنت کی حد ہوتی ہے، برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. لعنت کا کام کرو تو 7 پشتوں تک جاتی ہے، اور رحمت کا کام کرو تو قیامت تک نسلوں میں چلتی جاتی ہے. وہ اتنا کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ لعنت والے کاموں سے بچیں. آج ہماری میجارٹی اور اکثریت امام الانبیاء کے غلاموں انہی لعنت والے کاموں کی طرف جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو میرے بندو، ہر نعمت جو میں نے عطا کی ہے اس کے ساتھ میری نافرمانی چھوڑ دو، یہی میرا شکر ہے. فرمایا ہمیں اپنی عزت کی قسم پھر نعمتیں گھٹنے نہیں دیں گے، نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے. پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری نعمتوں کو ختم نہیں کر سکتی. اب میں مثال دینے لگا ہوں شکر گزار بندے کی. اس کا کرم کیسے ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں ہمارے ملک میں نا مختلف ادوار میں جب سے پاکستان بنا ہے تو کبھی تو ایسا ہوا کہ گندم کا بحران ہوا، اور کبھی ایسا ہوا کہ گندم کا قحط پڑ گیا. تو یہ جو 60 اور 70 کی دہائی ہے نا پچھلی صدی میں، 1960 اور 70 کے درمیان نا پاکستان میں قحط پڑ گیا تھا. گندم کا قحط پڑ گیا تو ہمارا جو وزیر خوراک تھا اس نے اعلان کروایا تھا کہ پاکستانیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں چونکہ ڈیپو پر آٹا ختم ہو گیا، حکومت کے گودام خالی ہو گئے، تو جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہ 1 کھائیں، جو 1 کھاتے ہیں وہ آدھی کھائیں، اور سبزیاں ابال کے نا گزارا کریں چونکہ ڈیپو خالی ہو گئے، گودام ختم ہو گئے. گندم کا قحط پڑ گیا تھا ملک میں. وزیر اعظم نے اعلان کیا، صدر پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستانیوں گندم ختم ہو گئی، حکومت کے ڈیپو خالی ہو گئے، گودام خالی ہو گئے، اس لیے بس گزارا کرو. ایک دن وزیروں کا اعلان تھا، پاکستان میں وزیر اعلان کر رہا تھا حکومت کے گودام خالی ہو گئے، اور دوسرے دن امام الانبیاء کے غلام محمد عربی کے ایک فقیر نے بھی اعلان کر دیا، خدا کے ایک شکر گزار بندے نے بھی اعلان کر دیا. وہ جسے ناز تھا وہ جانتا تھا سچے رب کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے والوں کی نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں. ایک دن وزیر اور بادشاہ کا اعلان تھا، دوسرے دن فقیر کا اعلان. کون فقیر؟ گولڑ شریف میں حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ کے بیٹے کا اعلان تھا. حضرت بابو جی کا دور تھا، آپ نے اعلان کروایا، فرمایا سنو پاکستانیوں، ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جسے حکومت کے ڈیپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑا شریف کے لنگر سے لے جائے. کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ملک بنا ہے کلمے کے نام پر. جسے حکومت کے ڈیپو سے آٹا نہ ملے وہ آئے گولڑے کے لنگر سے لے جائے.
یہ وہ جو شکر کرتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ سیاستدان کا وعدہ نہیں، رحمان کا وعدہ ہے۔ تمہارے چولہے بجھنے نہیں دوں گا، تمہارا رزق گھٹنے نہیں دوں گا۔ کسی نے پوچھ لیا بابو جی صاحب، بہت بڑا اعلان ہے، کوئی پاکستان کے چھوٹے سے کوئی ملک کی بات نہیں ہے، بہت بڑا ملک، کروڑوں لوگ ہیں جنہیں آٹا نہیں ملا، اگر رخ ہوا گورڑے کی طرف تو کیا بنے گا؟ ایک دربار کی بات ہے نا، ایک طرف پورا ملک ہے، ایک طرف دربار ہے۔ بابو جی جلال میں آ گئے، فرمایا نادان سن، خاموش ہو جاؤ، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات۔ حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مدینے کے ساتھ۔ گولڑا شریف گولڑا شریف، سمجھ رہے ہیں؟ نہ امیران تے نہ وزیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران دے، لگر چل دے صدا فقیران دے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو مجھے اپنی عزت کی قسم نعمتیں نہ گھٹنے دوں گا نہ مٹنے دوں گا، نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں تو یہ جو آج ہر قسم کا بحران ہے، اب ہمارا ملک زوال کی ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ اب اللہ ہی نکالے تو نکالے، اتنی بڑی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ تو اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، کبھی گھٹنے نہیں دوں گا نعمت۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو ہم نے شکر چھوڑ دیا، اب اللہ کی نعمت ہیں آنکھیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دن بھر ہماری آنکھیں کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ گانے سنتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، سب کچھ، کان کتنے اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ میں تو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سوچتا رہتا ہوں کہ بنے گا کیا ہمارا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے فلاں وہ پائیں گے، فلاں وہ پائیں گے۔ فلاں میں بتا چکا ہوں کہ دونوں جہان اس کے سنوریں گے۔ فلاں کا معنی ہے دونوں جہانوں کا سنوار، دونوں جہانوں کی بلائی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، بتا رہا ہے قرآن میں فلاں کون پائے گا مولا، تو بتا رہا ہے قد افلح من تزکا، قد لگا کر فرمایا بے شک فلاح وہ پائے گا جس نے آنکھیں پاک کر لی، جس نے کان پاک کر لیے، جس نے جسم پاک کر لیا، جس نے ارادے پاک کر لیے، جس نے دل اور دماغ پاک کر لی، جس نے تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا نا وہ فلاح پائے گا۔ اب بتائیے کہ ہماری آنکھیں پاک ہیں، کان پاک رہ گئے، ہاتھ اور زبان پاک رہ گئی۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر ہوٹل پہ ٹی وی ہے، ہر گاڑی میں گانے ہیں، ہر شادی پہ گانے، ہر ٹچ موبائل میں گانے۔ بڑی بڑی کوچوں میں سفر کرو تو صرف گانے نہیں ہیں، وہ LCDs لگی ہیں، انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں۔ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر۔ اللہ فرماتا ہے جس نے تزکیہ کر لیا ہو وہ فلاح پا گیا۔ ہمارے ملک کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، جب شریعت کی بات کرو ظالم شریعت بل لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا بگاڑ ہو چکا، اچانک شریعت کیسے آ سکتی؟ شریعت بل پیش کیا جاتا ہے، وہ بل ہی پاس نہیں ہوتا، اسی بل میں امام الانبیاء کے غلاموں ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ افغانستان کے مجاہدوں نے بتا دیا او منافقوں، وہ شریعت نبی کی دل کا مسئلہ نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے۔ جن کے دل پاک ہوں، جن کے ارادے پاک ہوں، جن کی نیت خالص ہوں، وہ پہلے ہی دن حکومت ملے تو نظام مصطفیٰ نافذ کر دیتے ہیں۔ امیر المجاہدین بھی یہی اعلان کرتے تھے، اب فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ نے ایک دن بھی حکومت دی تو دنیا دیکھے گی کہ سورج اس دن کا بعد میں غروب ہوگا، مصطفیٰ کا دین پہلے نافذ ہو چکا ہوگا۔
تو نبی کی شریعت بل کا مسئلہ نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے. دل پاک ہوں، نیتیں پاک ہوں تو ایک دن میں حضور کا نظام نافذ ہو جاتا ہے. میرے آقا کے غلاموں، کم از کم ہمیں یہ چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول میں تو حضور کی شریعت کا جھاڑو دیں نا، اور اپنے گھر سے ہر وہ چیز ختم کر دیں کہ جو تاجدار کائنات کو پسند نہیں ہے. شریعت کا جھاڑو دو اپنے گھروں کے اندر. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، چھتوں پہ حضور کے نالین کے جھنڈے لگ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ جس چھت پر حضور کے نالین کا جھنڈا ہے وہ دور سے ہی دیکھ کر پتہ چلتا ہے حضور کے غلاموں کا گھر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب چھت پر نالین کا جھنڈا لگا ہو اور چھت کے اندر نیچے کمرے میں انڈیا کی فلم چل رہی ہو تو پھر یہ جھنڈا نیری منافقت ہے اور کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہ ایل سی ڈی سامنے لگی ہو اور گانے چل رہے ہیں اور قرآن الماری میں پڑا ہو، کوئی پڑھنے والا نہ ہو گھر میں، اور چھت پہ جھنڈا لہرا رہا ہو حضور کے نالین کا، تو یہ تاجدار کائنات کے ساتھ وفا ہے یا غداری ہے؟ اس لیے مہینہ آ رہا ہے امام الانبیاء کے غلاموں، تو گویا مدینے سے آواز آتی ہے، یہ چراغاں کرنے والوں، یہ بینر لگانے والوں، یہ اتنا کپڑا لٹکانے والوں، یہ تمہاری خوشی ہے کہ تمہیں میرے جیسا رسول مل گیا. یہ ہم خوشی مناتے ہیں نا حضور کی. کتنا بینر لگا دیتے، کپڑے کے بینر، اوپر لکھا ہوتا ہے خوشی آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوپر آیتیں لکھوا دیتے، کتنا کپڑا لگا دیتے ہیں. تو آواز آتی ہے، یہ تمہاری خوشی ہے کہ تم نے لاکھوں میٹر کپڑا بازاروں میں لٹکا دیا. وہ میرے امتیوں، یہ تمہاری خوشی ہے. مجھ سے پوچھو میری خوشی کیا؟ فرمایا سن، لاکھوں میٹر کپڑا بازار میں لگایا، تیری خوشی ہے. اگر جوان بہو بیٹی کو گھر سے نکالتے وقت صرف 2 گز کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی. تو جلوس بنا کے 12 ربیع الاول کو بازاروں میں نکلا، چوکوں میں نکلا، سڑکوں اور گلیوں میں نکلا، تیری خوشی تھی. اگر اذان سن کر 5 وقت نماز پڑھنے آتا تو وہ میری خوشی تھی. تو صرف اپنی خوشی نہ دیکھو، یہ دیکھو حضور کی خوشی کس سے میں. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے نماز میں میرے رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے. ادھر سر میرے امتی کا جھکتا ہے سجدے میں، اور گنبد خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں پکے سچے نمازی بن جاؤ. اپنے گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو مہینہ آنے سے پہلے، تاکہ گھر اس لائق ہو سکیں کہ حضور کی توجہ ہو، اللہ کی رحمتیں اتر سکیں ان گھروں میں. بہو بیٹیوں کو اسلامی پردہ کرنا سکھاؤ. بچوں کی گٹی میں حضور کا قرآن رکھو سب سے پہلے. انگلش میڈیم سکولوں میں، کالجوں میں بعد میں بھیجو، سکولوں میں اور مدرسے میں پہلے بھیجو، تاکہ حضور کا دین پڑھ لے اور حضور کا قرآن پڑھ لے. اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ. اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو. مسجدوں کی چٹائیاں منتظر ہیں نمازیوں کے سجدوں کے لیے. دارے اڈے اور ہوٹل چھوڑ کر، تاش کی بازی چھوڑ کر نمازوں کی طرف آؤ. کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی جب قبر میں اتارے جاؤ گے تو وہاں نہ ذات پوچھی جائے گی، نہ دنیا کا کوئی عہدہ پوچھا جائے گا، نہ کوئی جائیداد اور زمین پوچھی جائے گی. وہاں سب سے پہلے حضور کا دین پوچھا جائے گا. اس مرحلے کی بھی تیاری کرو جہاں سب نے جانا ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے. تو میں اپنے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی صاحب اور ان کے تمام معاونین کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا اور مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر پاک سنا اور سنایا. مجھے یاد آ گیا میرے محترم بھائی جناب چودھری محمد اکبر وڑائی صاحب جو 13 چک سے تشریف لائے ہیں، تو وہ جب بھی کسی محفل میں تشریف لائے نا اپنی کوئی فرمائش سنا دیتے ہیں کہ یہ بات ضرور کرنی ہے، تو میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. اللہ انہیں عزت دے، برکتوں سے نوازے. تو بات یہ ہے کہ
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے؟ کہ میں خود تجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہوں. حضور کے ذکر کی بلندی کی، رفعت کی کئی شکلیں ہیں. تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ خود اپنے حبیب پہ درود بھیجتا رہتا ہے. اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اکٹھا کر کے نوریوں کی مجلس میں اپنے حبیب کی عظمتیں بیان کرتا رہتا، اپنے حبیب کا ذکر کرتا رہتا. ایک معنی یہ. تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آ سکتا ہے ایسا وقت زمانے میں آ سکتا ہے کہ ذکر خدا بند ہو جائے. ایسا نہیں آ سکتا کہ ذکر مصطفیٰ بند ہو جائے. اب اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا کا ذکر خدا کی مخلوق کرتی ہے. اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ خدا کی مخلوق. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. قرآن میں ہر شے اللہ کا ذکر کرتی، اس کی تسبیح کرتی. لیکن اللہ رب العزت بتا رہا ہے قرآن میں ہر شے فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. نہ آسمان میں کوئی شے بچے گی نہ زمین، ہر شے فنا ہو جائے گی. تو اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. تو جب مخلوق نہیں ہوگی تو ذکر کون کرے گا؟ کیونکہ مخلوق تو فنا ہونے والی. اور اللہ فرماتا ہے ہر شے میرا ذکر کرتی، اور بتاتا ہے ہر شے فنا کر دوں گا. تو جو اس کا ذکر کرتی ہیں چیزیں، جب وہ نہ رہی تو اس کا ذکر بھی بند ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے میں حی و قیوم ہوں، میں لا زوال ہوں، مجھے کبھی زوال نہیں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. اور میں محبوب پہ درود بھیجتا رہتا ہوں. اور خدا خود ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں شیخ محقق کہ یہ تو ممکن ہے خدا کا ذکر مٹ جائے، یہ ناممکن ہے مصطفیٰ کا ذکر مٹ جائے. کیونکہ امام الانبیاء کا ذکر خود خدا کرتا ہے، اور خدا حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا ہمیں غلام بنایا، ان کا امتی بنایا، اور اس گئے گزرے دور میں ہمیں عقیدہ حق کا اہل سنت پہ پیدا کیا. اللہ اسی عقیدے پہ رکھے، اسی پہ موت آئے، اور اسی پہ ہمارا حشر ہو. تمام لوگوں کو اللہ رب العزت دو جہان کی برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے. جو تشریف لائے، سرپرستی کی، تعاون کیا. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاءاللہ، نہایت ہی احسن گفتگو جناب قبلہ مفتی محمد عمر فیض قادری صاحب. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو خطاب ذیشان آپ نے فرمایا اس کے ہر لفظ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمامی احباب تشریف رکھے. جناب بھائی ریحان حبیب سہروردی صاحب محفل کی زینت بن چکے ہیں. ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمامی احباب تشریف رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،
غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ تکبیر۔ تمامی آپ تشریف رکھے کہ خالی جگہ اس کو پور کر لے، آگے آ جائے۔ ابھی بلا تمہید انشاءاللہ ریحان بھائی وہ پڑھیں گے، نہایت ادب سے تشریف رکھے۔ ماشاءاللہ چند جملے جناب قبلہ ظہوری صاحب کے کہ جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام۔ جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام۔ اور سنیے گا کہ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، اور موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، اور موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ اور سنیے گا کہ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، طریقت اور شریعت، یہ سنیے کہ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ اور بے خبر کب تک رہے گا راہ و رسم عشق سے، بے خبر کب تک رہے گا راہ و رسم عشق سے، ہے ظہوری بھی تو آخر ان کے دیوانے کا نام، ہے ظہوری بھی تو آخر ان کے دیوانے کا نام۔ اور گلاں بلکہ یہ سنیے کہ جیڑی رات دا ذکر ون نجم وچے شب قدر کتھے تے او رات کتھے، جیڑی رات دا ذکر ون نجم وچے شب قدر کتھے تے او رات کتھے، ساڈی سوچ محدود تے فکر نیویں اسی کتھے او ملاقات کتھے۔ جیڑی رات دا ذکر ون نجم وچے شب قدر کتھے تے او رات کتھے، ساڈی سوچ محدود تے فکر نیویں اسی کتھے او ملاقات کتھے، ساڈے لفظ کتھے اودی ذات کتھے، ساڈے منہ کتھے اودی بات کتھے، تے قلم رکھ دے نازش وچاریا ہوئے تو کتھے حضور دی نعت کتھے، قلم رکھ دے نازش وچاریا ہوئے تو کتھے حضور دی نعت کتھے۔ نہایت ادب سے ملتمسوں عالمی شوہر یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، نہایت ہی خوبصورت انداز کے مالک، آقا کریم علیہ السلام کے بہت ہی خوبصورت ثنا خان جناب قبلہ ریحان حبیب سہروردی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب۔